یہی حال محمد بن سلیمان جزولی کا تھا۔ 77 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کے جسم کو بھی سلامت رکھا، ان کے کفن کو بھی سلامت رکھا، اور ان کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں کے پھوائیں پھوٹا کرتے تھے۔ کس کی برکت ہے؟ درود پاک کی برکت۔ اپنی زندگی میں درود کا یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیجئے۔ صلاۃ و سلام جہاں بھی، جس مسجد میں بھی سلام ہو، سلام پڑھنے کی کوشش کریے۔ ہفتے میں 1 2 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریے، اور اپنی زندگی میں یہ معمول کر لیجیے کہ میں درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 باتوں کا حکم دو اپنے بچوں کو۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا، دوسری بات اپنے نبی کی محبت کا، تیسری بات آل کی محبت کا۔ اور نبی کی محبت ہوگی کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی محبت ایسے نہیں پیدا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کی محبت پیدا ہوگی جب نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھو، نبی پر نعت پاک پڑھو گے، سلام پڑھو گے، تو انشاءاللہ نبی کی محبت آپ کے سینے میں داخل ہو جائے گی۔ اور غوث اعظم کو جو مقام و مرتبہ ملا، حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجھے کسی اور عنوان پر نہیں، میں نے مجاہدے کے 25 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی، پھر اس عبادت کے سبب نہیں جو مجھے مقام و مرتبہ ملا حضور کی محبت پر ملا۔ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، مادرزاد اندھوں کوڑیوں کو مبارک ہاتھ سے شفا دے دیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ کس عنوان پر؟ حضور کی محبت پر۔ ایک بات اور آخر کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے، بیماری سے بھی شفا ملتی۔ ایک اور اللہ کے مقدس ولی جنہوں نے کتاب لکھی، قصیدہ بردہ لکھا، شیخ شرف الدین امام بوصوری۔ یہ بات کو درود کا ذکر ہو اور ان کا ذکر نہ ہو تو پھیکا پھیکا لگتا ہے، تو سنا دیا جائے ماشاءاللہ، طلب کر کے یہ سبحان اللہ۔ جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا پھیکا لگتا ہے، تو نمک کے ساتھ کھانا بڑا ذائقے دار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نمک نہ تو ذائقہ بیکار۔ تو جہاں ذکر درود ہو، سلام ہو، وہاں اس غلام کا ذکر نہ ہو تو پھیکا پھیکا لگتا ہے، تو سبحان اللہ کا یہ طلب کر۔ تو شیخ شرف الدین امام بصوری اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں۔ آپ فاضل بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بہت بڑے شاعر تھے، شاعر اسلام تھے۔ تو اگر انسان پر بیماری، تنگ دستی اور غربت آ جائے اور تنہائی آ جائے تو لوگ اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں، غیر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہت بڑے ولی تھے، بادشاہوں کی بارگاہ میں بڑے قصیدے انہوں نے لکھے، نعتیں لکھی، اور تعریف و توصیف ان کے نام پر قصیدے لکھے۔ اب جب آخری وقت آیا تو ان کو فالس لگ گئی، فالس زدہ ہو گئی، فالس کا اثر ہو گیا۔ اب جب فالس کا اثر ہو گیا تو اپنے بھی دور ہو گئے، بیگانے تو بہت دور کی بات ہے، اپنے بھی دور ہو گئے۔ اور غربت کا معاملہ، تو بچوں نے جا کر کے ان کو ایک جنگل میں ان کی جھوپڑی بنا دی۔ تو غربت اگر پکڑ لے، بیماری پکڑ لے، اور یہ 2-3 چیزیں اگر انسان کے اندر، غربت، بیماری اور تنگ دستی، اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی تو پھر انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ تو اب دماغ میں یہ بات آئی کہ ساری زندگی کے لوگوں کے قصیدے پڑھتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے، بڑی نذرانے حاصل کی، کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا جائے، ایک نعت، سبحان اللہ، ایک نعت پاک لکھی جائے۔ تو حضور کا قصیدہ لکھا، کیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کا پہلا مصرع امین تذکر جیران بدی سلم مزجت دمعا جرام مقلت بدم۔ یہ عربی میں قصیدہ ہے، اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ بردہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتائیں۔ تو آپ نے رات کی تنہائی میں لکھا حضور کی بات، اب جب لکھا تو پھر حضور کا دیدار ہوا۔ اب عالم خوام میں حضور ارشاد فرماتے ہیں شیخ شرف الدین امام بصوری سے کہ اے بصوری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا۔ کیا کہا؟ وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا میرے لیے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں، بیمار ہوں، میری زبان بھی لکنت کر رہی ہے، مجھے تو نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ پیر اٹھتا ہے، زبان میں تاثیر نہیں، لکنت ہے، کچھ پڑھ نہیں پاتا ہوں، بیمار ہوں۔ تو سرکار نے اپنا دست شفا ان کی بدن پر پھیرا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی مبارک چادر ان کو اڑا دی۔ تو اسی نسبت سے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ قصیدہ کا معنی آتا ہے قصہ، اور بردہ کا معنی آتا ہے فارسی میں چادر، چادر والا قصہ، اسی سے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، چادر والا قصہ۔
تو آپ نے دست مبارک پھیرا یا چادر مبارک اڑائی، دو روایتیں ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آپ نے قصیدہ پڑھا اور حضور اس کو سن کے بڑا خوش ہوئے۔ اب جب صبح کو یہ بیدار ہوئے تو اپنے بدن پر وہی چادر، اور آپ کا بدن فالج زدہ تھے، بالکل درست صحیح سالم، جس طرح سے پہلے آپ کا جسم اعضاء تھے، ہاتھ تھے، اسی طرح سے بعین ہی آپ کی جسم اعضاء ہاتھ بالکل درست تھے۔ اب صبح کو جب بیدار ہوئے تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ انسان اگر 2 مہینے سے یا 2 سال سے جنگل میں تنہائی میں رہ رہا ہے تو دوست احباب، ایک ہوتی فکر، یا کہیں سفر میں گیا تھا، جب گھر پہ آتا ہے تو کیا تڑپ ہوتی، کیا لگن ہوتی، جلدی جلدی پہنچے، اڑ کے پہنچ جائیں کسی طرح سے، یاروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، اپنے ماں باپ سے ملیں، احباب سے ملیں، بچوں سے ملیں، ایک فکر ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ تو امام جزولی بھی جلدی جلدی سے اپنی بستی کی جانب چلنے لگے تو راستے میں ایک اہل اللہ، اللہ کی ولی سے ملاقات ہوئی، جو امام بصوری اس کو جانتے ہیں، کبھی ملاقات نہیں، کبھی دیکھا نہیں، نہ امام بصوری نے اس ولی کو دیکھا، نہ اس ولی نے کبھی امام بصوری کو دیکھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا تو کہا، اے بصوری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے حضور کی بارگاہ میں لکھا ہے۔ تو شاعر تھے، بہت سارے قصیدے انہوں نے لکھے ہوں گے پہلے، تو آپ کو یاد نہیں آئی، تو کہا بھولے نہ بنو، سیدھے نہ بنو۔ وہ قصیدہ جس کا پہلا مصرع یہ ہے، امین تذکری جیران بدی سلم مزجت دمعن جرام مقلت بدمی، یہ قصیدہ۔ تو کہا آپ کو کیسے معلوم؟ حیرت سے پوچھنے لگے، آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہم کو کیسے پتا؟ سنو، جب تم رات میں خواب میں حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور سن کر دائیں بائیں جھوم رہے تھے، دور کھڑا یہ قصیدہ میں بھی پڑھ رہا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، امین تذکری جیران بدی سلم مزجت دمعن جرام مقلت بدمی، جس کو بار بار پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ سناؤ۔ اللہ اکبر، اس قصیدے کی ایسی شہرت ہوئی، نابینا آتا، مفلوج آتا، جو بھی اس کو پڑھتا سینے سے لگاتا، اس کے اوراق کو سینے سے لگاتا، پڑھتا، شفا یاب ہو جاتا۔ ایسی شہرت ہوئی اس قصیدے کی کہ پوری دنیا میں، پوری آل ورلڈ میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ مولا یا صلی وسلم، پڑھیے ذرا زور سے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ عربی میں ہے، اس کے شعر کتنے 168 اشعار پر یہ پوری قصیدہ مشتمل ہے۔ آپ اس کو یاد کریے، درود پاک کے عادی بنیے انشاءاللہ، یہی آپ سے گزارش ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔